فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو فتنوں کا بہت بڑا جو ہے وہ زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قریب الزمانہ، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں فتنے بارش کی طرح نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر، بارش کی طرح ہر گھر میں جو ہے وہ فتنے نازل ہوں گے۔ تو اگر آج ہم اپنا دور دیکھیں تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں بے شمار فتنے جو ہے وہ اٹھ چکے ہیں۔ آئے دن یہ بات تو ہمارے یہاں عام ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ جو ہے وہ چھٹا رہتا ہے۔ کچھ روز اگر قبل کی بات کی جائے تو 2-3 اس طریقے کے واقعات پیش آئے کہ جن پر کلام کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ختم نبوت کے حوالے سے معاملہ ہوا، دوسرا جو ہے وہ ایک قرآن پاک کی تشریح کے حوالے سے تھا، یعنی کہ تفصیل بالرائے، جو کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک حرام ہے۔ دیکھیں ایک تفسیر کیا ہے، ایک تفسیر بالقرآن ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھا جائے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کے احکامات کے ذریعے ان دوسری جو پیچھے کی سیاق و سباق آیتیں ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک تفسیر بالحدیث ہوتی ہے جس کی تشریح کو، قرآن کی تشریح کو حدیث کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہ تمام سلسلہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ان حدیث کی تشریح کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کھولا اور جو معنی انہیں سمجھ میں آتا ہے اس معنی پر وہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں تفصیل بالرائے کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے گا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسے بھی امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال فی القرآن برائیۃ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کا معنی بیان کرے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنائے۔ اسی طرح صادق آباد ضلع رائن یار خان کا ایک واقعہ جو پیش آیا، وہاں کے ایک ایڈوکیٹ مظہر غفور کی ویڈیو میں نے خود بھی دیکھی، وائرل ہوئی، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ اس کو اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ رسول، اور یہاں رسول سے مراد، یہاں تمام مفسرین نے لکھا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ آیت مبارکہ میں رسول سے مراد میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اب اس نے قرآن یا کتاب جو بھی وہ سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسول سے مراد یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے مطابق فیصلہ کرے وہ اس سے مراد وہ رسول ہے۔ ثم معاذ اللہ علامان والحفیظ، وہاں بندے بیٹھے ہوئے وہ اس کو بول بھی رہے ہیں، لیکن وہ ایڈوکیٹ اپنی رائے سے جو ہے وہ قرآن کے معنی کو بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے عقل کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں، ثم معاذ اللہ، یعنی کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے رسول سے مراد، اب وہ اس کا معنی کیا لے رہا ہے، رسول سے مراد عام جو عربی میں لغت میں یعنی کہ بھیجنے والا۔ اب وہ کہہ رہا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حیات تھے، تو کہہ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مراد تھے، حضور کے بعد صحابہ کرام ہو گئے، تابعین ہو گئے، اور اب جو شخص دین کی بات کرے گا، جو حق فیصلہ کرے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس سے مراد ہر وہ شخص موجود ہے۔ ثم معاذ اللہ علامان والحفیظ۔
یہ اتنا بڑا مطلب فتنوں کا زمانہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ آیت مبارکہ سنتے تھے کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، اور بعض وہ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ عقل یہ بھی سوچتی تھی کہ بھئی قرآن مجید فرقان حمید تو حق ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، اس میں ایک حرف کی بھی جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، تو پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر تو بندہ ہدایت پاتا ہے، گمراہ کس طریقے سے ہو جائے گا؟ آج اتنے فتنے ہیں کہ انہیں اگر دیکھا جائے ان کے معنی اور وہ قرآن کی جس طرح تشریح کو بیان کرتے ہیں تو وہ بات سامنے نظر بھی آتی ہے کہ یہی قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو ہدایت پا جائیں گے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ بعض جو ہیں اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بعض جو ہیں وہ اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ گمراہی ہے کہ نہیں، کہ وہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آج تک جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، تمام مفسرین نے اس پر اجماع ہے کہ تمام نے اس بات کو لکھا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے مراد یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے جو ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں اس آیت مبارکہ کو اگر آگے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی کہ جو امر والے ہیں، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے والے، امر بالمعروف والے جو ہیں، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے، ان کا بھی حکم مانو۔ اگر وہ شخص چلو یہاں کہتا کہ بھائی اس سے مراد آگے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے علاوہ کہ رسول سے مراد نہیں لیتا، وہ کہتا اولو الامر کے اندر ہر وہ شخص مراد ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، تو بات بھی سمجھ میں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کی اتباع کرو جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، جو برائی سے منع کرنے والے ہیں، تو سمجھ میں آتی۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ رسول سے مراد جو ہے، یہاں ہر وہ شخص، اور پھر وہ جس بھی پارٹی کا شخص تھا اس نے اپنے لیڈر کا نام لیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا الامان والحفیظ، اس کے خلاف ایکشن ہوا اور پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا۔